آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے، عنوان ہے وقت کی بربادی کا انجام۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس لیے کہ ساتھیوں، اگر آپ لوکیلٹی ذرا غور کریں گے، لوگوں کے مزاج کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر دیکھیں گے آپ، وقت کی بربادی میں لوگ اتنے آگے ہیں، کوئی طبقہ نہیں بچا وقت کی بربادی میں۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو نا سماج میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں، بالخصوص بڑے عمر کے لوگ ہیں، ایلڈرس ہیں، کام کو گئے، نوکری کو گئے، کاروبار کو گئے، تجارت کے لیے چلے گئے، شام کاروبار سے واپس لوٹ گئے، نوکری سے واپس لوٹ گئے، اس کے بعد سے لے کر رات سونے تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ کہاں گزارتے، کس کام میں گزارتے؟ آپ خود تصور کیجئے۔ اگر نمازی ہے تو گھر آگے کپڑے تبدیل کر لے کے مسجدوں کی طرف چلے گئے، اگر بے نمازی ہے تو مارکیٹوں کے پاس، دوستوں سے ملنے کے لیے ہوٹلوں کے پاس، کیفے کے پاس چلے گئے، تو پھر گھنٹوں باتیں کرتے بیٹھتے، وقت ضائع کر رہے۔ آج کل نمازی بھی ہے، مسجد کو بھی آ رہا ہے، تو وہ مغرب سے عشاء کے درمیان میں یا عصر کے بعد سے عشاء کے درمیان میں وقت میں علم حاصل نہیں کر رہا ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، دینی مسائل نہیں سیکھ رہا ہے امام کے پاس بیٹھ کر۔ وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرتے نہیں بیٹھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر چغلی کرتے نہیں بیٹھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے نہیں بیٹھ رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ کیا چلا؟ بڑے لوگوں کا عالم یہ ہے، نوکری، کاروبار، تجارت سے تھوڑی سی بھی فرصت مل جائے تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، خواتین کو دیکھ لیجئے، صبح اٹھے جب سے میڈم کاموں میں مصروف رہتے، گھریلو کام کاج میں، پکوان میں، مختلف کاموں میں مصروف رہتے۔ ذرا ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم مل گیا، انہوں بھی کیا کرتے؟ یا تو ٹی وی سیریل دیکھ لیتے بیٹھتے، 40-50 پلس کے ہیں تو 30 پلس کے ہیں تو انہوں کیا کرتے؟ فون لگائے اپنی بہن کو، خلیری بہن کو، چچیری بہن کو، تیری بہن کو، یا اپنی سگی بہن کو، 1 گھنٹہ پورے خاندان کی رپورٹیں لے لیتے بیٹھنا ہے۔ کیا ہوا؟ وقت برباد ہوا نہیں ہوا؟ وقت ضائع ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ لڑکوں کو دیکھ لو نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب 4 بجے 5 بجے انہوں بھی کالج سے پڑھائی سے واپس لوٹے، اس وقت سے لے کر رات کے 10 بجے تک نہیں، رات کے 2 بجے تک یہ لوگ کیا کرتے؟ گھر آ کر کپڑے تبدیل کر لے کے رائل انفیلڈ ڈالے کے باہر نکل گئے، تو پھر رات کے 2-2 3-3 بجے تک دوستوں کے پاس، پارکوں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس، نکڑوں کے پاس، چبوتروں کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے؟ وقت کو ضائع کرتے۔ صرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لڑکیوں کو دیکھ لو نا، انہوں بھی پڑھائی کو چلے گئے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، شام انہوں بھی کالج سے واپس لوٹ گئے، اب انہوں بھی کیا کرتے؟ ہوم ورک کر لیتے ہوئے اماں کے ساتھ بیٹھ کے سیریل دیکھ لیتے بیٹھتے۔ تھوڑا اس سے آگے تو انسٹاگرام نکالے، ڈی پیاں چینج کر لیتے بیٹھے، ریلاں دیکھ لیتے بیٹھے، سنیپ ڈال لیتے بیٹھنے میں گھنٹوں کا وقت ضائع کر رہے۔ آپ دیکھ رہے تو پتہ کیا چلا؟ یہ ایکٹیویٹی جب دیکھ رہے ہیں آپ، ہر طبقے میں، مسلمان کا ہر طبقہ ہے، نمازی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، بے دین بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، یہ سارے لوگوں کا اس طرح وقت کی بربادی کو دیکھنے کے بعد ایسا نہیں لگتا کیا شاید ان کا اسلام پورے تعلیمات دے دیا، ان کو وقت کی اہمیت نہیں بتایا یار، ان کو ایسا نہیں لگ رہا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے ساتھیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ مومنون کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، سب سے پہلا کمانڈ کیا ہے؟ حتی اذا جاء احدہم الموت، اللہ ارشاد فرماتے کہتے ہیں ان میں سے جس کسی کا بھی موت کا وقت جب قریب آ جائے، مرنے سے پہلے بندہ کیا مانگتا اللہ سے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مرنے والے انسان کی آخری خواہش کتنی اہم ہوتی۔ آپ دیکھتے بھی ہیں نا کہ جج نے اگر فیصلہ دے دیا کہ بھائی ان کو سولی پہ لٹکا دینا ہے، ابھی اس کو بھی کیا پوچھتے ہیں معلوم؟ آپ کی آخری خواہش کچھ ہے تو بتا دو، اس کو پوری کر دیں گے، صبح 5 بجے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ آخری خواہش مرنے سے پہلے۔ قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کی آخری خواہش کیا ہوتی مرنے سے پہلے؟
ایک بندہ اپنے رب سے مرنے سے پہلے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قال رب ارجعون. مرنے سے پہلے بندہ جنت نہیں مانگ رہا ہے، مرنے سے پہلے بندہ عذاب قبر سے نجات نہیں مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، مجھے اور تھوڑی زندگی دے. اگر کامن سینس سے غور کرنے کی بات کیا ہے معلوم؟ بندہ کب مانگ رہا ہے؟ ایک انسان 30 40 50 60 70 ایئرس آلریڈی گزار دیا، جو کہ وقت کا ایک مجموعہ ہے، ٹائم کی شکل میں 30 40 50 60 70 ایئر سپینڈ کر دیا اس نے. اس کے بعد جب مرنے کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا، کیا بول رہے ہیں وہ؟ قال رب ارجعون، ابھی مرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے. چلو پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش کیا ہوتی؟ کیا مانگتا ہے انسان اللہ سے؟ وقت مانگتا، ٹائم مانگتا ہے. دوسرا سوال، وقت کیوں مانگ رہا ہے؟ کیوں ٹائم مانگ رہا ہے بندہ؟ کیا اس وجہ سے کہ 4 بچیاں 2 بچیوں کی شادیاں کر دیا اللہ، باقی 2 کی شادی کر دے کہ آتا ہوں، تھوڑا ٹائم دے دے اس کے لیے. مکان کی تعمیر ہو گئی آلموسٹ، بس ذرا گھر بڑائی کرنا ہے، کر کے آ جاتا ہوں، اس کے لیے مانگ رہے ہیں. امتحان لکھ دیا، اللہ ذرا رزلٹ دیکھ لے کے آتا ہوں کیا ہے میرا. انٹرویو دے دیا، جاب آ رہی نہیں آ رہی ذرا دیکھ لے کے تو آتا ہوں. وقت مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ کس وجہ سے مانگ رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں، اللہ خود جواب دے رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں نا، میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا، تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے. تو پتہ کیا چلا؟ مرنے سے پہلے انسان اللہ سے کوئی چیز مانگے گا، آخری خواہش تو کیا ہوگی؟ وہ وقت مانگے گا. وہ بھی کیوں مانگے گا؟ جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا، اس وجہ سے مانگ رہا ہے. اس لیے کہ ساتھیوں حقیقت یہی ہے، دنیا میں آئے ہیں اسی لیے کہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. یہ زندگی کیوں ملی؟ زندگی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ملی تھی. یہ زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر رب کو راضی کرنے کے لیے، تھوڑے نیکیاں جمع کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ نے دیا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ جب تک میں مسجد میں بیٹھے ہوئے رہیں تو تھوڑا سن لیتے ایسی دینی باتیں، ارے ہو یار بالکل صحیح ہے، کل سے بدل جاتا ہوں، آج شام سے بدل جاتا ہوں، اگلے رمضان سے بدل جاتا ہوں، اگلے جمعہ سے بدل جاتا ہوں. مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد کے باہر چلے گئے، خیال آتا کسی کو دین پر عمل کرنے کا. مسجد کے باہر نکلنے کے بعد سنتوں پر عمل کرنا ہے، دین پر چلنا ہے، دور دور تک خیال نہیں آتا. اب دنیا جمانے میں، دنیا کے پنچایتوں میں بزی ہو جا کر نام کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، آپ دیکھ لو انسان 2 چیزوں کے لیے پوری زندگی گزارتا ہے. سب سے پہلے پیسہ چاہیے، مال کمانے کے لیے ہیرا پھیری کر دیتا، کچھ بھی اوپر نیچے، بازو والے کا نقصان ہو رہا ہے، ہو دو نا، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے. مال کمانے کے لیے غلط غلط پورے طریقے اختیار کر لیتا، مال کما لیتا. جیسے تھوڑا مال آ گیا، اب اس کو کیا چاہیے؟ نام چاہیے. کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو آپ، نام کا بھوکا ہے انسان، نام چاہیے. اب نام حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی نکل گئی ان کی. اب جب موت کا فرشتہ قریب آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، تب ان کو احساس ہوتا، ریئلائز ہوتا کہ یار پوری زندگی جو کچھ بھی میں نے جمع کر لیے ہیں وہ تو لے کر نہیں جا سکتا میں. پیسہ تو بہت کچھ جمع کر لیا، پراپرٹیز بہت کچھ میں نے جمع کر لیے ہیں، سوال یہ ہے اس کو لے کر میں نہیں جا سکتا. نام اچھا سا جمع ہو گیا، نام بولو کام ہو جاتا، جا کر نام بولو میرا، تمہارا کام ہو جاتا، اتنا بڑا نام کما لیا میں. اب وہ نام کو بھی تو لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیزیں لے کر جانا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے. اس وقت انسان کو احساس ہوتا کہ یار نیکیوں کی ضرورت تھی اصل میں. تو تب ان اللہ سے کیا جواب دے رہے؟ یا اللہ ٹائم دے دے تھوڑا سا، ابھی مرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، ہاں ابھی روح قبض مت کر میری، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے. جو نیکیاں میں نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا نا، جس کو حاصل کرنے کے لیے تو دنیا میں بھیجا تھا میرے کو، دنیا میں جا کے بھول گیا میں، مسجد کے باہر جا کے بھول گیا مسجد کی باتوں کو بھی. تو مرنے سے پہلے ریئلائز ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے، تو اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ ٹائم دے دے، جا کے جو نیکیاں دنیا میں چھوڑ لیا نا میں، اس کو پورا کر لے کے آ جاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے گا بندے کی فریاد اس وقت؟ نہیں سنے گا. کلا، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ جملہ یاد رکھو آج. جو کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، راہ راست پر آنا ہے، کب تک؟
جب تک کہ موت کے فرشتے کو آپ دیکھ نہ لو. ذرا موت کے فرشتے کو دیکھ لیے، اس کے بعد آپ کی کوئی فریاد، کوئی اپیل اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. زندگی میں جو مانگنا مانگ لو، اللہ یقیناً سنے گا. جو توبہ کرنا ہے کر لو، جو تبدیلی چاہتے ہو چاہ لو. لیکن موت کے فرشتے کو جب دیکھو گے تو کوئی فریاد اللہ آپ کی نہیں سنے گا. دلیل دیکھ لو آپ. فرعون، کیا واقعہ ہے فرعون کا؟ فرعون کو پوری زندگی دعوت ملی تھی اسلام کی، معلوم آپ کو؟ اسلام کی دعوت دی گئی فرعون کو. گھمنڈ، اکڑ، بادشاہ کا، اپنے پیسوں کا، اپنی سلطنت کا اتنا زیادہ ہو گیا تھا. اب انہوں دعوت کو ماننا تو دور کی بات ہے، کیا بول دیے؟ انا ربکم الاعلیٰ. ارے میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کر رہے؟ رب تو میں ہوں نا. کس نے کہا بھائی؟ فرعون نے کہا. تو غور کرو آپ، وہ فرعون جس کو پوری زندگی دعوت ملی تھی، اس نے انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. لیکن آپ کو معلوم ہے جب فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا تب اس کو بھی احساس ہوا، اب میرا یہ بادشاہ کا، اب میری یہ سلطنت، میرا یہ پیسہ، میری پیچھے کی فوج مجھے اس موت سے تو نہیں بچا سکتی. احساس ہوا تو پکار کر کیا بولے؟ اے موسیٰ مجھے اس پانی سے بچا لو، تم پر، تمہارے رب پر کیا لاؤں گا؟ ایمان لاؤں گا. ارے وہ فرعون پوری زندگی دعوت ملی، ٹھکراتے چلے گئے صاحب. موت جب قریب آ گئی، سمندر میں ڈوب رہے تھے، انہوں بھی کیا بولے؟ میں ایمان لا لے تو میں بول کے بولے. سوال یہ ہے، کیا فرعون کی اپیل کو اللہ نے ایکسیپٹ کی؟ نہیں کیا. بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کے طور پر اس کے لاش کو رکھا گیا ہے. تو اس واقعے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ جو مانگنا ہے مانگ لو زندگی میں. جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیتے کوئی اپیل ایکسیپٹ نہیں ہوتی. جیسے کہ اس بندے نے مانگ رہا ہے، یا اللہ وقت دے دے، مہلت دے دے، ٹائم دے دے. کب؟ فرشتے کو دیکھنے کے بعد بول رہا ہے. بھائی 50 سال، 60 سال، 70 سال میں توفیق ہی نہیں ہو رہی صاحب کو. آ رہے ہیں جمعہ کے خطبے سن رہے ہیں، نکلتے وقت پوچھ لے کے نکل جا رہے ہیں، چائے پی لے کے، مندی کھا لے کے، بریانی کھا لے کے. خیال ہی نہیں رہ رہا کہ کیا سنا یار. چلو جمعہ کو جو بھی سن رہا ہوں میں کم از کم ایک چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں. آج جمعہ میں 10 چیزیں بتائیں مولانا، 10 نہیں، چلو آج ایک چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں، آج سے عمل کرنا شروع کرتا ہوں. ایک گناہ کم سے کم آج سے چھوڑ دیتا ہوں. احتساب ہوتا ہے کیا؟ نہیں. انٹرٹینمنٹ کی طرح خطبہ سن لیتے پھر اس کے بعد باہر نکل جاتے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد جب احساس ہوتا تب پکارتے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. یہ لے لو. انسان کی فطرت کو لال لی اللہ تعالیٰ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو تم مانگ رہے ہو نا، ایکسکیوز کر رہے ہو نا، یا اللہ ٹائم دے دے، بدل جاتا ہوں، سدھر جاتا ہوں، نیکیاں کر لیتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. اب دنیا میں بھی دیکھ لو کسی کو بھی، بھائی نماز کو جائیں گے، چلو، نیا تو نہیں بولتے ہو، کیا بولتے ہیں؟ آپ چلیے میں آ رہا ہوں. طہارت نہیں ہے، طہارت لے کے آ رہا ہوں، اگلے جمعہ سے آ رہا ہوں، اگلے رمضان سے آ رہا ہوں. بہانے سنتے نہیں سنتے؟ یار رمضان کے روزے رکھ لو یار. ارے نہیں بھائی وہ دھوپ بہت زیادہ ہے نا، میں مارکیٹنگ فیلڈ کا ہوں، ہمیشہ نہیں ہوتا، 27 کا روزہ رکھ لیتا ہوں. سنتے نہیں سنتے؟ بہانے. یار جوان ہو کے چہرے پر ذرا داڑھی بڑھا لو. ارے نہیں بھائی ذرا رشتے جم رہے نا، بھی شادی کے بعد بڑھا لیتا ہوں. اماں بچی ذرا جوان ہو گئی، بچی کو برقع پہنا دو. ارے ابھی تو بچی جوان ہوئی، شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی برقع ڈالوں گی تو لوگ بڈھی ہو گئی بول کے بولیں گے، اس کو بڑی ہو گئی بول کے بولیں گے، شادی ہو گئی کیا بولیں گے؟ نہیں، شادی کے بعد بچی کو پردہ کرائیں گے. سنے نہیں سنے؟ کیا یہ بہانے؟ قدم قدم پر بہانے ہیں. آج دیکھ لو آپ، حرام کمائی سے بچنے کے لیے بولو بہانے، حلال کمائی کمانے کے لیے بولو آپ جا کر کسی کو بہانے، سود سے بچنے کے لیے بولو. کتنا خوبصورت بہانہ بناتے ہیں. ارے نہیں وہ سود نہیں ہے مول صاحب، وہ خالی سروسز چارجز ہے. سنتے نہیں سنتے؟ قدم قدم پر بہانے، ہر چیز پہ بہانے نظر آتے ہیں آپ کو. دین پر عمل کرنا ہے بہانے، گناہوں کو قبول کرنا ہے بہانے، نیکی کرنا ہے تو نیکی کو چھوڑنے کے لیے بہانے. اللہ بھی کیا جواب دے رہا ہے؟ انہا کلمۃ ھو قائلھا، ارے یہ تو تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، تم تو مانگ رہے تھے دنیا میں اور تھوڑی سی مہلت. اب تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب تمہیں جہاں بھیجا جائے گا وہ جگہ کیا ہے؟ قیامت کے قائم ہونے کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے جسے خبر کہتے ہیں. اب تو تم کو وہاں جانا ہے. اس پہلے واقعے سے، اس پہلے مرحلے سے کیا پتہ چلا؟ مرنے والا ہر انسان اللہ سے کیا مانگے گا؟ وہ وقت مانگے گا، ٹائم مانگے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر طبقہ وقت برباد کرنے میں، وقت ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نمبر 2،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان فردن فردن اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ ابن آدم سے 5 سوالات نہیں پوچھے جاتے نا، اس کے قدم آگے نہیں ہٹا دیے جائیں گے. یہ بات یاد رکھنا ہے. نہ باپ کے ساتھ بیٹا ہوگا، نہ ماں کے ساتھ بیٹی ہوگی، نہ دوست کے ساتھ دوست ہوگا، نہ پڑوس کے ساتھ پڑوس ہوگا. ہر انسان کو اکیلے اکیلے انڈیویجول اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، 5 سوالات کے جوابات دینا ہے. آپ کو معلوم سب سے پہلا سوال کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ پوچھے گا میں نے جو زندگی تمہیں دی تھی نا، وہ زندگی کہاں گزار کر آئے، بتاؤ. کیا جواب دیتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ ٹائم کا مجموعہ ہے نا. یہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، وقت جو کٹ رہا ہے، یہی تو زندگی ہے. اسی وقت کے تعلق سے، اسی ٹائم کے تعلق سے جو ہم روزانہ سپینڈ کر رہے ہیں، اسی کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی نا، اس زندگی کو تم کہاں گزارے، کن کاموں میں گزار کر آئے. کیا جواب دیتے؟ سوچو ایک بار. اس بندے کی زندگی واقع اللہ کی بندگی میں گزری، اس بندے کی زندگی اپنے رب کی رضا کے خاطر گزری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزری. یقیناً وہ انسان تو کامیاب ہوگا اور شان سے جواب دے گا. لیکن وہ انسان جو وقت کو ضائع کرے گا، وقت کو برباد کرے گا، زندگی کے مقصد کو سمجھے بغیر، مقصد حیات سے غافل ہو کر منمانی کی زندگی گزارے گا، آپ سوچو کیا جواب دیتا ہوں. اگر یقین نہیں آتا، اس بندے کی کیفیت کے اوپر ایک مرتبہ تجربہ کر لو. جو بندہ ڈیلی رپورٹ بیس پہ کام کر رہا ہے، ویکلی رپورٹ بیس پہ کام کر رہا ہے، بالخصوص مارکیٹنگ کے فیلڈ میں رہنے والوں کو دیکھ لو، شام گھر جانے سے پہلے رپورٹ دے کے جانا پڑتا. کتنے سم کارڈ آج سیل کرے، کتنا کلیکشن کر کر آئے تھے آج، ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس کو دیکھ لو، اگر انہیں صحیح طور پر کام نہیں کرا، اس کو کتنا ٹینشن رہتا معلوم. جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، کتنے جھوٹ مکس کر دو، یہ کوشش. کس کے پاس؟ آفٹر ایک باس کے پاس زیادہ سے زیادہ سیلری کٹ ہوتی، یا نہیں تو نوکری چلی جاتی، اور ایک نوکری تو مل جاتی نا. ایک باس کو جہاں رپورٹ پیش کرنے والا معاملہ ہے، بندہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ جمع کر کے پورے جھوٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا. رپورٹ دینے والا معاملہ ہے. یہاں آپ کا رب ہے، ایک دن کا نہیں پوچھے گا. جو زندگی آپ کو دیا اس نے، وہ پوری زندگی کا رپورٹ پوچھے گا کہ میں نے جو زندگی دی تھی نا، کہاں کہاں گزار کر آئے، کن کاموں میں گزار کر آئے. کیا جواب دیتے؟ دوسرا دلچسپ واقعہ، یہ نوجوان جو دکھ رہا ہے نا، اس میں میجورٹی یہ جوانوں سے سوال ہوگا، میں نے جو جوانی تمہیں دی تھی نا، اس جوانی کو تم کہاں گزار کر آئے. کیا جواب دیتے؟ اس لیے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا سوال کیا، اسی زندگی میں بچپن آ گیا، اسی زندگی میں جوانی آ گئی، اسی زندگی میں انسان کا بڑھاپا بھی آ گیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جوانی کا الگ سے مرحلہ رکھا ہے، جوانوں کا الگ سے سوال کر رہا ہے. دیکھو جوانی کا جو پیریڈ تھا آپ کا، وہ پیریڈ کو آپ کہاں گزار کر آئے، الگ سے رپورٹ دو اس کا. کیا جواب دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ارے دنیا میں بھی دیکھ لو نا، جوانوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی. ایک انسان ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہا ہے جوانی میں، بڑھاپے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ایبراڈ جا کے MS کر کے آنا چاہ رہا ہے، کب؟ جوانی میں. ایک انسان اچھی سے اچھی نوکری کمانا چاہ رہا ہے، باہر جا کر دیگر ممالک میں یا یہاں رہ کر نوکری کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کب؟ جوانی میں. انسان شادی بھی کرنا چاہتا تو کب؟ جوانی میں. تو پتہ کیا چلا، جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ارے ڈپارٹمنٹ کے نزدیک بھی جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یقین نہیں ہوتا، کسی چوراہے پر ایک 10-15 بوڑھے لوگ جمع ہو گئے، کوئی بھی نہیں پکڑاتے. 5 تاریخ ہو گیا تھا نا، پنکشن نہیں آیا، بلکہ کچھ باتیں کر لے رہے ہوں گا وہ لوگ. وہی ایک 10-15 نوجوان لڑکے جمع ہو جائے تو پولیس بھی پریشان ہوتی کہ وہ نوجوان کہیں کو جمع ہو گئے. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ جوانی کا مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جس میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے. صحت ساتھ دیتی ہے، عقل ساتھ دیتی ہے، وقت اس کے پاس ہوتا ہے، توانائی اس کے پاس ہوتی ہے. اب جوان کے اوپر ہے کہ اپنی جوانی کی صلاحیت کو اللہ کی رضا کی خاطر لگائے یا گناہوں کے اوپر لگائے. بیڈ لک یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے ہمارے جوان کا، وہ جوانی کو عیش کرنا چاہتا ہے، جوانی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر عبادتیں کرنا چاہتا. یہی تو وجہ ہے آج لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا معلوم، دماغی کیفیت کیا بن گئی لوگوں کی. 30+ میں کیریئر کی فکر کرنا ہے، دیکھ لو آپ لوگوں کو. 40+ میں بچے ہو جاتے، بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا ہے. 50+ میں ذاتی مکان بن لے کے بچے بچیوں کی شادیاں کر دے کے
اس کے بعد جا کر ایک حج عمرہ کر کے آ کے سفید کرتا پائجامہ ڈال لے کے اللہ اللہ کر لیتے مسجد میں آ جانا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے لوگوں کا مزاج. نیک انسان ارے انہوں بدل گئے یار, ارے انہوں سدھر گئے. یہ جو ورڈز آپ سنتے ہیں نا, انہوں بدل گئے, انہوں سدھر گئے, انہوں نیکی کی طرف آ گئے, انہوں اچھے راستے پر آ گئے, زیادہ تر ذہن میں کون آتے آپ کے؟ بوڑھے لوگ آتے زیادہ تر. کیوں؟ دماغی کیفیت یہ بن چکی ہے جوانی میں پیسہ کمانا ہے, کیریئر سیٹ کر لیتے بیٹھنا ہے. 40 پلس میں بچے ہو جاتے, بچوں کی تعلیم کے اوپر فکر کرنا ہے. 50 پلس میں ذاتی مکان بننے کے بچوں کی شادیاں کر دے کے پھر حج عمرہ کر کے آ کے اتنا دیندار ہونے کی ایکٹنگ کرتے. بعض وقت امام عالم پھیکا پڑ جاتا ہے ان کے سامنے, جو دین کی باتیں نہیں کرتے, جو اسلام کی باتیں نہیں کرتے. سبحان اللہ. ارے بھائی 30 میں کہاں تھے آپ؟ 30 میں کیوں نہیں آئے تھے مسجد کو؟ 30 میں کیوں نہیں آئے تھے اسلام پر؟ 40 میں کیوں نہیں آئے تھے؟ 50 میں کیوں نہیں آئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 60 پلس پار ہونے کے بعد ہی موت آپ کے پاس آنے والی ہے. ذاتی مکان بننے کے بعد, بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد, بچیوں کی شادیاں ہونے کے بعد موت کا فرشتہ آتا. ایسا ہے کیا؟ نہیں نا. آج تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے بھائی. پچھلے 1 سال کے اخبار دیکھ لو, زیادہ مرنے والوں کی تعداد کس کی ہے؟ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں کی تعداد کس کی ہے؟ ہائی لائٹ بات تو یہ ہے ہارٹ اٹیک. اس سے پہلے کس کو سنتے تھے آپ؟ بوڑھوں کو سنتے تھے, بزرگ کو سنتے تھے. اب 12 سال کا بچہ بھی محفوظ نہیں ہے, 15 سال کا بچہ بھی محفوظ نہیں ہے. کتنے کیسز آپ نے نہیں سنا؟ ڈانس کرتے کرتے مر گئے. ایک دور تو ایسا بھی سنتے تھے مرنے والوں کی تعداد زیادہ مردوں کی ہوتی تھی, ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی جنازے دیکھ لو مردوں کی زیادہ دیکھتے. گھروں میں بھی دیکھ لو نا, دادا جان مر گئے 15 سال پہلے مر گئے. انہوں مر گئے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. دادی جان آج بھی زندہ ہے. لیکن آج دیکھ لو آپ, جوان بچیاں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں مر رہے. کتنی جگہ نہیں دیکھ رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس, کتنی جوان لڑکیاں نہیں مر رہی. تو پتہ کیا چلا, آج کے دور میں یہ ٹالا بھی نہیں جا سکتا. دیکھ لیں گے نا بڑھاپے میں, اب کس نے دیکھا ہے دین کو؟ اب نہیں ہے ایسا. موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, قال رب ارجعون. مرنے سے پہلے ہر بندہ وقت کی فریاد کرے گا, ٹائم مانگے گا اللہ تعالیٰ سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان ہمارا جوانی کی عمر کو اللہ کی رضا کی خاطر, مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خالی مسجد میں بیٹھے رہو, ایسا بھی نہیں ہے. 30 پلس 40 پلس میں جو کرنا ہے کرو دنیا کے لیے, لیکن دین کو مقدم رکھو. چونکہ پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, خالی جمعہ میں ایک بار نماز پڑھ لیے, وہ بھی کب امام صاحب دوسرا خطبہ شروع کرتے نا, اس وقت گد 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 بھاگ کے آ جانا ہے. اول وقت میں دکھتے کیا تو آپ کو نہیں دکھتے, لیکن بوڑھے پورے اول وقت میں دکھتے آپ کو. یہی تو وجہ ہے کہ ذہنی کیفیت بن گئی کہ اب ریٹائر ہو گیا نا, اب ریٹائرمنٹ ہم اللہ کے لیے دیں گے. جبکہ آپ کو معلوم ہے ریٹائرمنٹ, بڑھاپا یہ وہ مرحلہ ہے جس میں انسان چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا. معلوم آپ کو, انسان چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا. صحت ساتھ نہیں دیتی اس کی, جوان کی صحت ساتھ دیتی ہے. بڑھاپا یہ وہ مرحلہ ہے عبادت کرنے کے لیے بھی اس کا جسم اسے ساتھ نہیں دے گا. آپ دیکھ لو اکثر بوڑھوں کو کہاں نماز پڑھتے دیکھتے آپ؟ کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھتے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جوانی کا مرحلہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتے, حلال کمائی کمانے کے اوپر لگا دیتے, نظروں کی حفاظت کرنے کے اوپر لگا دیتے, پاک دامنی کی زندگی گزارتے. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ پاسبل ہے کیا؟ خیالات کی بات کر رہے ہیں یہ بیچارے ہوگی, میرے اوپر رحم کھاتے لوگ. یہ والا معاملہ ہے. بوڑھاپے میں اگر کوئی بوڑھا آدمی کسی خوبصورت بچی سے بات کرا تو بھی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کرتا. معلوم آپ کو, جوان بچہ جوان بچی سے بات کرا تو ہر بچے کو ڈاؤٹ آتا. تو یہ مرحلہ ہے کہ جوانی کا جو معاملہ ہے, جوانی کا جو پیریڈ ہے, اسے آپ دین کے لیے مقدم کرتے, اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتے, اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق. چاہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ, وہاں پر رسول کے احکامات. دوست کے ساتھ گفتگو کرو, اس میں رسول کے احکامات. ہر مرحلے میں جوانی کے اسلام کو مقدم رکھتے تو پھر وہ زندگی اچھی گزرتی تھی. تب وہ لڑکا مسجد میں بھی نمبر 1 نظر آتا ہے, تعلیم میں بھی نمبر 1 نظر آتا ہے. آج آپ دیکھ لو ہمارے نوجوان مسجدوں میں تو نظر نہیں آتے, آپ کو دین پر تو نظر نہیں آتے. آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں نمبر 1 ہے سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہیں. ہمارے نوجوان دنیا میں بھی نمبر 1 نہیں ہیں. یقین نہیں ہوتا کسی بھی چوراہے پر اسکول کالج یونیورسٹی کے ریزلٹس آؤٹ ہونے کے بعد جو فلیکسیز لگاتے, آپ دیکھ لو 20 فوٹو ہیں تو 15 بوڑھے بچیاں رہتے اس میں. مشکل سے تبرک کے طور پر وہاں ایک بچہ رہتا, اس میں بدقسمتی سے 1-2 مسلمان بچے ملتے آپ کو. تو پتا کیا چل رہا ہے, یہ نوجوان دنیا حاصل کرنے کے لیے
کریئر کی چکر میں اما بابا خود سیدھا سیدھا بول دیتے. کوئی امام صاحب جا کر بول دیے بچے کو ذرا دینی تعلیم کے لیے بھیجو نا. ارے ٹائم کہاں ہے مول صاحب, صبح 6 بجے جاتا رات کے 7 بجے آ رہا ہوں میں. نہیں دیکھتے اما بابا کو, انہیں بولنا یہ چاہ رہے کہ بچہ بہت بزی ہے پڑھائی میں بھی نہیں ہے. اماں تمہارا بچہ جا کے دیکھ لو نا کالجز میں, اسکولس میں, یونیورسٹی میں, دین کو چھوڑ دیے دنیا بھی چلے گئے ان کے ہاتھ سے. یہ یقین ہے, آپ دیکھ لو کسی بھی کالج, اسکول, یونیورسٹی میں 75% لڑکیاں ہیں آج آگے, چاہے تعلیم میں یا کاروبار میں یا کسی بھی نوکریوں میں. لڑکے کہیں بھی نہیں ہیں آج. تو اسی لیے نوجوانوں کے لیے اہم سبق ہے یہ مرحلہ. اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے, میں نے جو جوانی کا پیریڈ تم کو دی تھی نا اسے تم کہاں گزار کر آئے. یہی تو ایک اور وجہ بھی ہے, قیامت کا دن ہوگا, اس دن سارے انسان پانی میں نہیں اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور یہ جو سورج ہے نا سوا نیزے پر ہمارے اوپر رہے گا, سوا نیزے پر, اور انسان چاہے گا اس وقت کاش کوئی سایہ ملتا کتنا اچھا ہوتا, کوئی سایہ ملتا کتنا اچھا ہوتا. اس وقت انسان چاہے گا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, اس دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جن جن لوگوں کو بھی جگہ دیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائی. دیکھو جوانوں کی کتنی فضیلتیں ہیں, جوان آدمی کے لیے کتنی زیادہ گڈ اپورچونیٹیز ہیں. آپ دین اسلام کی تعلیمات بھی آپ دیکھیں گے, جوانوں کے انقلاب لانے کے بڑے سے بڑے کارنامے ہیں. چونکہ ان لوگوں نے دین کو مقدم رکھا تھا تو اللہ نے کیا کیا, ان کے حصے میں دین بھی دیا, دنیا بھی دے دی ہے. آج ہمارا نوجوان سب سے بورنگ سبجیکٹ اگر نوجوان کے لیے کچھ ہے وہ دین ہے. دیکھ لو, اسلام, دین, بیان, نصیحت, حدیث, قرآن کا ترجمہ, یہ اوورال اسلام کے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹ ہے نا یہ سب سے بورنگ سبجیکٹ ہے نوجوان کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ ایک نوجوان سے سوال کرنے والا ہے, میں نے تمہیں جو جوانی دی تھی اسے تم کہاں گزار کرے, کیا جواب دیتے. تو پتہ کیا چلا, مرنے سے پہلے انسان فریاد کیا تھا وقتی کے تعلق سے, مرنے کے بعد روز قیامت سوال ہو رہا ہے وقتی کے تعلق سے. تیسرا مرحلہ, مر گئے, روز قیامت کے دن سوالات بھی ہو گئے, جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم, جتنے بھی لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ جہنم میں جاتے ہیں. وہ جہنم کی کیفیت ایسی ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں جہنم کے تعلق سے, بندہ جب جہنم میں چلے جائے گا تو جہنم کا آگ, عذاب جہنم کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پائے گا جہنم کے عذاب کو, جہنم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا. تب انسان چاہے گا کاش موت آتی کتنا اچھا ہوتا, یہ عذاب برداشت نہیں کر پا رہا ہوں میں. جہنم کی کیفیت بیان کر رہا ہوں, دیکھو میں جو سورہ فاطر میں اللہ نے بیان کیا, والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. دو چیزیں غور کرے گا انسان جہنم میں جانے کے بعد. ایک, جہنم کا عذاب اتنا زیادہ ہے کاش موت آتی کتنا اچھا ہوتا. اللہ جواب دے رہا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی, فیموتوا, موت ہی نہیں ہے, موت آئے گی نہیں تم کو. پھر انسان چاہے گا ٹھیک ہے موت تو نہیں آ رہی, اوکے, کاش میرے اس عذاب کو, میری اس سزا کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا کتنا اچھا ہوتا. کہاں چاہ رہے ہیں انہوں, جہنم میں جانے کے بعد موت چاہ رہے, موت نہیں آ رہی, انہوں چاہ رہے عذاب تو بھی کم کر دیتے میرا, میری ان تکلیفوں کو, ان سزاؤں کو کم کرتے کتنا اچھا ہوتا. اللہ کیا جواب دے رہا ہے, ولا يخفف عنهم من عذابها, عذاب کے اندر کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی, کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر کیا جواب ہے, كذلك نجزي كل كفور, ہر کفر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. بولتے نا نہیں سنے نا ہماری بات, جاؤ بھگتو, کتنی جگہ نہیں سنتے دنیا میں, پھر بھی رحم کھا کے پلٹا کے بلا لیتا بیچارہ, باپ بھی ہو, ٹیچر بھی ہو, سیٹ بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ 60-70 ایئرس پوری مہلت دے دیا, پورے آپشنز دے دیا, کوشچن پیپر بھی پورا آؤٹ کر دیا. اب ہم نے اس کو غور نہیں کیا, پھر وہاں جہنم میں جا کر اپیل کر رہے ہیں اللہ سے, یا اللہ موت دے دے. نہیں ٹھیک ہے عذاب تو بھی کم کر دے. اللہ کیا جواب دے رہا ہے, كذلك نجزي كل كفور, ہمارے ساتھ جو جو بھی کفر اختیار کرے نا ایسی ہی ہوتا دیکھو. تب بندہ کیا کرتا معلوم, پھر اللہ سے وہاں بھی مانگے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل, اے میرے پروردگار, کہاں مانگ رہا ہے بھائی, جہنم میں. اے میرے پروردگار مجھے ایک اور زندگی دے دے, میں جاؤں گا
اس سے پہلے جو اعمال کیا تھا نا اس کے خلاف اعمال کر کے آؤں گا. یعنی اس سے پہلے کیا کیا میں گناہوں میں زندگی گزارا, معصیت میں زندگی گزارا, یا اللہ مجھے ایک مہلت دے دے, ایک اور بار زندگی دے دے, یعنی ایک اور بار ٹائم دے اوور آل مجھے, میں جاؤں گا نیکیاں کر کے آؤں گا. اللہ کیا کہے گا معلوم اس وقت؟ کیا سمجھنے والے کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ سوچو آپ, انسان جہنم میں جانے کے بعد مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے, میں جاؤں گا نیک عمل کر کے آؤں گا. کہاں جہنم میں جانے کے بعد؟ جہنم میں کب جا رہا ہے انسان؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد. قیامت کی قائم کے مناظر کیا ہے؟ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ سپائل کر دے گا, یہ زمین کو بوریے کی مانند اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا, یہ پہاڑ جتنے بھی ہیں روئی کی مانند اڑ جائیں گے, یعنی دنیا باقی نہیں رہے گی. تو انسان تب کیا کہہ رہا ہے جہنم میں جا کے, یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, مطلب میرے لیے پھر دنیا بنا دے, ہاں میرے کو دنیا میں بھیج اور ایک دنیا بنا, پھر دیکھ میں جا کے نیکیاں کر کے آتا ہوں. نہیں لگ رہا ہے کہ انسان کتنا بیوقوف ہے؟ جو چیز ہونے والی نہیں ہے, جو چیز امپاسبل ہے, اس میں پوچھ رہا ہے کہ ٹائم دے نیکیاں کر کے آتا ہوں. ارے آلریڈی ٹائم دیا نا اللہ تعالیٰ, آلریڈی مہلت دی نا, اسی کو کیوں غنیمت نہیں جانتے؟ جو ہونے والا نہیں ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کے بجائے, اس کو ماننے کے بجائے, جو پاسبل ہے ہمارے پاس اسی میں جو کرنا ہے کر لیتے. جیسا ہر ناکام انسان مہلت مانگتا, معلوم آپ کو کیا مانگتا مہلت؟ کاش ایک 2 منٹ پہلے جاتا تھا نا, اندر انٹری مل جاتی تھی یار, اب پھر اگلے 1 سال تک انتظار کرنا پڑتا. پرسوں ایگزامس کا ٹائم پہ کتنے لوگوں نے نہیں کہا 1 منٹ ٹائم مل جاتا تھا اچھا تھا, 1 منٹ پہلے ذرا بریک مارتا تھا شاید جان بچ جاتی تھی. سنتے نہیں سنتے, اکثر تو یہ خیال کرتے 1 سال پیچھے جاتا تھا نا ماما کتنا اچھا رہتا تھا. کتنی جگہ نہیں سنتے آپ؟ ہر فیلیور پر, ہر ناکام پر انسان کیا چاہتا؟ واپس چاہیے ٹائم, جو کہ پاسبل نہیں. اس کو بھی معلوم ہے جب گزرا ہوا وقت ہی پلٹ کے نہیں آتا, آپ کو معلوم ہے اچھی طرح, تو پھر جہنم میں جانے کے بعد انسان اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ دوبارہ دنیا بنا دے, جاؤں گا نیک عمل کر کے آؤں گا. نہیں لگ رہا کتنا بیوقوف ہے انسان؟ اور اللہ کیا جواب دے گا؟ اسی لیے کیا سمجھنے والے کو ہم نے سمجھنے کی مہلت نہیں دی تھی؟ اسی کے تعلق سے سوال کر رہا ہے. یہ جو ٹائم دیا تھا, سمجھنے کی مہلت دی تھی, اتنی مہلت سمجھنے کی, سینس, کامن سینس, عقل, لاجک اتنا زیادہ دیا, دنیا کی چیزوں میں ہم نے اس کو لگا دیا. ایک چھوٹا سا چپل خریدنے کے لیے بھی 4 دکانوں میں گھوم کر کم ریٹ میں برانڈیڈ پکڑ لے کے ڈال لیتے. 1-2 سال استعمال کرنے والے شرٹ کے لیے بھی, پینٹ کے لیے بھی 4-5 دکانیں گھوم کے آتے. کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے دماغ کا استعمال ہوتا ہے, گھر کے ڈیولپمنٹ کے لیے دماغ کا استعمال ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے ہم نے عقل کا استعمال کیا ہے, سینس کا استعمال کیا ہے. لیکن دین کی بات جب آ گئی ہم نے پیچھے ڈال دیا اس کو. نہ وہاں عقل کام آئی ہماری, نہ ہم سوچنا چاہے کہ یار مر تو جاؤں گا نا, کیا لے کے جاؤں, کل میرے بچوں کا کیا ہوتا کہ ان کا سوچ کے ان کے لیے جمع کر کے رکھ دیا, کل میرا کیا ہوتا کہ میرا بھی سوچ کے سیونگاں کر لیا, نام ہوا تو آج کام ہو رہا, نام کے لیے بھی پیچھے بڑھ کے نام کما لیا, یہ سب چیزیں ہو گئے. لیکن یار مرنا بھی ہے نا, اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں جمع کر لوں گا نا, اس کا خیال نہیں آیا. اس لیے اللہ کیا سوال کر رہا ہے, کیا سمجھنے والے کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. دوسرا جواب اللہ کا, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. نبی کے دور میں نبی آئے, رسول کے دور میں رسول آئے, صحابہ کے دور میں صحابہ آئے, تابعین کے دور میں تابعین آئے, تبع تابعین کے دور میں تبع تابعین آئے, آج علماء اور دعات کا دور ہے, وہ بھی آئے. کیا کہہ رہے؟ بشیروں و نذیرہ, یہ کر لو خوشخبری ہے, و نذیرہ اگر نہیں کرتے آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. کہنے والا بھی تمہارے پاس آیا تھا, تم ان کی باتوں پر ایمان نہیں لائے یا تم ان کی باتوں پر عمل نہیں کیے. پھر اللہ کیا کہے گا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. آخری جواب اللہ کا, تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. پہلے کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. ہم ہر کافر کے ساتھ ایسی کرتے. جب بندہ اپیل کیا, اللہ سے مانگا یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے, تب اللہ کیا بول رہا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. تم مدد مانگ رہے تھے نا, تم چاہ رہے تھے نا دوبارہ بھیجنے کا, تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. کتنی بڑی بات بول دیا, ظالم بول رہا ہے اللہ تعالیٰ. دنیا میں ظالم کس کو بولتے ہیں آپ؟ دنیا میں کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر دے تو کیا بولتے ہیں؟ طاقت کے نشے میں بیچارہ کمزور کو پھندل دیا انہوں نے. اگر کوئی مالدار غریب کے اوپر اپنے مال کے نشے کی وجہ سے کھندل دے تو کیا بولتے ہیں؟ پیسے کا رباب دیکھ لی کہ بیچارہ غریب کو کھندل دیا. رہے دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ مالداری اور غریب کا ہے, طاقتور اور کمزوری کا ہے. اللہ ان کو ظالم نہیں کہہ رہا ہے, اللہ تو اس بندے کو ظالم کہہ رہا ہے جو اللہ کے زمین پر چلتا ہے,
اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی کھاتا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن گن اللہ کا نہیں گاتا۔ اللہ تو اس کو ظالم کہہ رہا ہے، تم اللہ کا نعمتوں کا استعمال کیے، 60 سال 70 سال اللہ نے جو زندگی دی وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں سان سے عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کیے ہیں، اللہ نے اس کے زمین پر چلنے کا موقع تم کو دیا ہے، اس پر تم اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے تم نے کیا کیا؟ اپنی منمانی کر لیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مرنے سے پہلے وقت کی فریاد انسان کر رہا تھا، مرنے کے بعد روز قیامت وقت کے تعلق سے سوال ہوا، اور جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان وقت کے تعلق سے ہی فکر کر رہا ہے۔ ان تین واقعہ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ انسان وقت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر کرے گا۔ کب؟ مرنے کے بعد۔ چوتھی اور آخری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جنتیوں کے تعلق سے، جہنمی تو جہنم میں چلے گئے، اب جنتی کا واقعہ ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، ویسے تو سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا جنت میں جانے والے کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اب وہاں وہ جو کھانے کا ان کا من کرے گا وہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا، انسان اس دنیا کو کمپیئر کر کے اللہ نے کہا اصل کامیابی کیا ہے، اصل سکسیس کیا ہے؟ انسان دنیا میں کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے کہتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً جو انسان جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخلہ حاصل کر لے وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم، ایک انسان جنت میں جا رہا ہے، اس کو کامیاب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود بھی ایک افسوس اسے ہوگا جنت میں بھی، ایک چیز کی فکر جنت میں ہوگی انسان کو۔ کس چیز کی فکر؟ انسان جو جنت میں چلے جاتا انہیں جنت کے درجات کو دیکھتا، دیکھ کر دل میں افسوس کرتا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا جب کبھی بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ خالی جنت نہیں مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ نمبر 3، جنت کی جتنی نہریں نکلتی ہیں، جتنی نعمتیں جنت کی نکلتی، کہاں سے نکلتی؟ جنت الفردوس سے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مانگنا جنت الفردوس ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ جنت میں تو صاحب چلے گئے، جب جنت کے درجات کو دیکھتے افسوس کرتے، کاش دنیا میں نے فلاں 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 ٹائم جو ضائع کیا تھا اس کو بھی اگر میں نیکیوں میں استعمال کر لیا ہوتا تو آج میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا اور میں اونچے درجات پر ہوتا۔ دنیا میں ایک ہی کلاس کے 10 لوگ ہیں، آپ کے ساتھ والا کلاس میٹ ہے، چائلڈہڈ فرینڈ ہے، چڈی دوست اس کو بولتے ہیں، بعد میں ایک 15-20 سال کے بعد پتہ چلا 4 بلڈنگاں بن گیا یار، بہت بڑی کار لے کے گھوم رہا۔ کتنا افسوس کرتے، کاش میں بھی اس کی طرح پڑھ لیا ہوتا، کاش میں بھی اس کی طرح تھوڑی محنت کر لیا ہوتا، کاش اس کی طرح کیریئر کو سیٹ کر لیا ہوتا، آج میں بھی 4 بلڈنگاں رکھ لیتا تھا، آج میں بھی ذاتی گھر رکھ لیتا تھا۔ خیال کرتا ہے نا؟ اسی طرح جنت کے درجات کو دیکھ کر بھی، حالانکہ جنت میں تو چلے گئے صاحب، اور کیا ٹینشن ہے؟ پھر بھی ایک ٹینشن ہے، جنت کے درجات کو دیکھ کر افسوس کرے گا دنیا کا فلاں 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 ٹائم جو میں نے ضائع کیا ہے، جو فضول میں برباد کر دیا ہے، اسے اگر میں صحیح استعمال کرتا یا نیکیوں میں لگا دیا ہوتا، آج میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا تھا اور میں بھی اونچے مقام پر ہوتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مرنے والا انسان بھی فکر کر رہا ہے، روز قیامت بھی فکر کر رہا ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی فکر کر رہا ہے، جنت میں جانے کے بعد بھی فکر کر رہا ہے، وقت کے تعلق سے۔ اسی لیے اللہ نے یہ جو وقت مجھے اور آپ کو دیا، اسی کو غنیمت جان کر وقت برباد کرنے والے چیزوں سے بچے رہنے کی کوشش کریے۔ بالخصوص آج کے دور میں اگر ایک چیز کا صحیح استعمال کر لیے تو آپ کا وقت بچ سکتا ہے۔ اس سے آج کوئی بھی نہیں بچ گیا، معلوم آپ کو؟ آج بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھ لو آپ، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ نوجوانوں کو دیکھ لو، ریلاں دیکھنے میں گھنٹے لگا دیتے صاحب، 1 گھنٹے کا پورا بیان سننا ان سے نہیں ہوتا، 1 گھنٹے کا، لیکن ایک منٹ کے ریل دیکھتے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزار دیتے ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک 1 آور کا لیکچر، چاہے سلیقے کی زندگی گزارنے کے لیے کیوں نہ ہو، نیک عمل کرنے کے لیے کیوں نہ ہو،
یا بہتر دنیا بنانے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے موٹیویشن کا ہو یا حدیث والا ہو، ایک 1 آور کا لیکچر کنٹینیوشن کے ساتھ نہیں سن سکتے ہو، لیکن 1 منٹ کے ریلز دیکھتے دیکھتے ایٹ اے ٹائم 1.5 گھنٹہ ضائع کر سکتے ہو. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ نوجوانوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے سوشل میڈیا. کتنے لوگوں کو ایسا بھی نہیں دیکھے وضو بنا کر آگے صاحب اور 10 منٹ ٹائم ہے نا نماز کے لیے، ٹھیک ہے، خالی ایک چھوٹا ریل تھوڑا سا اسکرول کرتے 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 بیٹھ گئے، نماز ہو گئی، لوگ باہر بھی آ گئے مسجدوں سے، ارے یار نماز ختم ہو گئی. کتنے لوگوں کو نہیں دیکھے آپ بولو ایسا؟ یہ موبائل فون آج نوجوانوں کو نہیں بچا کے رکھا. خواتین کو تو دیکھ لو سبحان اللہ، لڑکی ہے تو پورا وقت موبائل میں لگا ہوا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ موبائل فون میں سنیپ ڈالنا ہے، 7 بج گئے اور سنیپ ڈالنا ہے نا، پانی پوری کھاتے ہوئے بھی سنیپ ڈالو، ترکاری کاٹتے ہوئے بھی سنیپ ڈالو، گھر میں تھوڑا اچھا پک گیا کچھ بھی تو بھی سنیپ ڈالو. سنیپ ڈالنے کی بیماری، ڈی پی لگانے کی بیماری، ریل لگانے کی بیماری، اسٹیٹس لگانے کی بیماری میں گھنٹوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. فکر نہیں ہو رہی وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. خواتین کو دیکھ لو، خواتین میڈم پکوان بھی کرتے تو فون کو ایسا رکھ لے کہ سیریل دیکھ لیتے پکوان کر رہے ہیں. اب وہ دور چلے گیا نا، ٹی وی کو سامنے رکھ لے کہ پورے 3 گھنٹے ٹی وی سیریل دیکھ لیتے بیٹھنے کا. اب کیا ہے، سب اسی میں آ گیا، اب اسی میں پورے وقت کو برباد کرنا ہے، اسی میں پورے وقت کو ضائع کر لیتے بیٹھنا ہے. یا نہیں تو اپنی شادی شدہ بہن کو کال کر لیے، خاندان کی رپورٹ پوری لیتے 1 گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو. کیا ہوا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آج بڑے لوگوں کو بھی دیکھ لو بھیا، بڑے عمر کے لوگ بھی کچھ تو بھی نیوز کے نام پر گھنٹوں کی گھنٹے نیوزاں دیکھ لیتے بیٹھ جانا. بھائی کرنا کیا ہے؟ سوچو پلیز. کرنٹ افیئرس جان کے کرتے کیا؟ آج کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بس خالی دیکھ لیتے بیٹھ گئے. یا نمازی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، چائے پہ چرچا اخبار سامنے رکھ لے گے 1.5-2 گھنٹے. ارے بابا جا کے کرنا تو کچھ نہیں ہے نا. اخبار میں کچھ انسیڈنٹ ہوا، چلو آج جا کے اس کے سولوشن کے لیے کچھ کام کریں گے، جا کے کچھ محنت کریں گے. 10 بچیاں بھاگ گئے نا، چلو جا کے ان کی کاؤنسلنگ کر کے آئیں گے. کسی کا انتقال ہوا، جا کے پرسان حال دے کر آئیں گے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جا کر کم سے کم اس کی عیادت کر کے آئیں گے. پریکٹیکل فیلڈ پہ کچھ کام کرتے کیا؟ نہیں. خالی اخبار کے اوپر بیٹھ گئے، منصف سامنے ڈالنے کے بیٹھ گئے، یا تو تیلگو سے پیپر سامنے ڈالنے کے بیٹھ گئے، چائے پیتے ہوئے گھنٹہ تبصرہ کر لیتے بیٹھ رہے. 1 گھنٹہ سیاست کے اوپر، تھوڑی دیر اکنامکس کے اوپر، تھوڑی دیر حالات کے اوپر. کیا کر رہے ہیں آپ؟ وقت کو برباد نہیں کر رہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی طبقہ نہیں بچا آج وقت کے ضائع میں. اور ان تمام واقعات کی روشنی میں پچھلے 40 منٹ سے وقت کی اہمیت کو بتا رہا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار جو کچھ کہا اور سنا گیا کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کے ضیاع سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما. جو انتقال کر گئے ہیں یا اللہ تو انہیں جنت نصیب فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.